سرکار کے اس شہرہ آفاق معجزہ معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہوا، جو کہ در حقیقت ایک نہیں بلکہ لا تعداد معجزوں کا مجموعہ ہے۔ اس کی تفصیلات کا سلسلہ بہت دراز ہے۔ میں مختصر ٹائم کے اندر سرکار کے اس معجزہ معراج کے بارے میں چند ایک مسائل جو ہیں ان کو پیش کروں گا۔ اللہ تعالی مجھے حق بات عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جاننا چاہیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سفر معراج مکہ مکرمہ سے شروع ہوا، مسجد حرام یعنی کعبہ شریف سے، اور یہ زمین کی سیر جو ہے یہ مختلف علاقوں سے گھومتے ہوئے بیت المقدس کی مسجد اقصی پر جا کے مکمل ہوئی۔ وہاں سے پھر آگے آسمانی معراج شروع ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے کہ مررت بقبر موسیٰ وہو قائم یصلی فی قبرہ، معراج کی رات میں گزرا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر انور سے، تو میں نے اچانک جو نگاہ پڑی تو وہ اپنی قبر کے اندر حالت قیام میں نماز ادا فرما رہے تھے، صلاۃ ادا فرما رہے تھے۔ اور پھر سرکار جس وقت پہنچتے ہیں بیت المقدس کی مسجد اقصی کے دروازے پہ، سرکار فرماتی ہیں کہ وہاں آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضور تک جتنے نبی اللہ پاک نے پہلے بھیجے تھے وہ سارے نبی آگے موجود تھے، جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مرحبا کہا، استقبال کیا۔ جب سارے نبی موجود تھے تو ان میں یہی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی موجود تھے۔ اور اس بات کی وضاحت ایک اور حدیث کے اندر بھی آئی ہے کہ وہاں مختلف چیدہ پیغمبروں نے مسجد اقصی کے اندر 1,24,000 انبیاء علیہم السلام کا یا کم و بیش جتنی تعداد اللہ کے نزدیک ہے، اتنی بڑی تعداد کے اندر یہ پاکیزہ اجتماع تھا۔ گویا یہ بین الاقوامی یا انٹرنیشنل معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کانفرنس تھی۔ وہاں جن انبیاء علیہم السلام نے خطبہ دیا ہے، خطاب کیا ہے، ان کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام صراحتاً بھی موجود ہے حدیثوں کے اندر۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس سواری پر بیٹھ کے گئے براق، سرکار نے فرمایا کہ یدع حافرہ حیث ینتہی الیہ بصر۔ حضرت مالک بن صعصع رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بیان کردہ حدیث ہے اور صحیح بخاری کی حدیث۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم براق کا تعارف کراتے ہو کہ وہ ایک جانور ہے جو خچر کے مشابہ ہے، فوق الحمار، گدھے سے اس کا قد جو ہے وہ اونچا ہے، ودون البغل، اور خچر سے اس کا قد جو ہے وہ ذرا نیچے ہے۔ وجہہ کا وجہ الآدمی، اس کا چہرہ قدرتوں والے نے بالکل ایسا بنایا ہے جیسے انسان کا چہرہ، اور اس کی سپیڈ یہ تھی کان یدع حافرہ حیث ینتہی الیہ بصرہ، جہاں اس کی نگاہ پڑتی تھی وہاں اس کا قدم پہنچ جاتا، اتنی تیز رفتار سے۔ اس سپیڈ کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جناب موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرے، اور اتنی سپیڈ تیز ہو تو کوئی چیز نظر تو نہیں آتی۔ یہاں آپ اپنا ہاتھ جو ہے نا وہ ایسے کر کے اپنی آنکھوں کے سامنے سے اس طرح کر کے اس طرح اس سپیڈ کے ساتھ گزار لیں تو آپ کو ہاتھ کے اندر جو تفصیلات ہیں نا یہ آپ کو دکھائی نہیں دیں گی، بلکہ یہ بھی پتہ نہیں چلے گا کہ ہاتھ سامنے سے گزرا ہے یا کیا چیز گزری ہے۔ اس لیے کہ دیکھنے کے لیے
یہ ضروری ہے کہ جس چیز کو دیکھنا ہے وہ چاہے 1 سیکنڈ کے لیے ہی صحیح، لیکن وہ دیکھنے والے کی آنکھوں کے سامنے رکے، چاہے 1 سیکنڈ کے لیے، یا اس قدر وہ آہستگی کے ساتھ چلے گی کہ آنکھوں کے سامنے بھی کچھ دیر وہ آ سکے، تو اس کو آدمی کی آنکھ دیکھ سکتی ہے، ورنہ تو نہیں دیکھ سکتی۔ تو جس سواری پر آپ سوار تھے اس سواری کی سپیڈ کے لحاظ سے کچھ دیکھنا کہ راستے میں یہ قبر کے پاس سے گزرے اور دیکھنا یہ محال ہے عادتاً۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام قبر شریف کے اندر تھے اور کئی من مٹی کی دیوار اوپر موجود تھی، تو سرکار کا فرمانا رأیت موسیٰ، میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، یہ بھی ایک حدیث کے اندر ہے، مرر تو بھی ہے اور رأیت تو بھی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کی حالت جو ہے اس کو بھی بیان فرما دینا۔ پتہ چلتا ہے کہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو نگاہ نبوت ہے وہ سب کچھ ایسی چیزوں کو دیکھتی ہے، دیکھ سکتی ہے کہ جن چیزوں کو عام حالات کے اندر عام آدمی کے لیے دیکھنا ناممکن ہے۔ فرمایا وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، وہ کھڑے تھے اپنی نماز، اپنی قبر کے اندر نماز ادا فرما۔ اب حیرت کی بات یہ ہے کہ یہاں وہ نماز پڑھا رہے تھے، آنن فانن یہاں سے گزر کر سرکار بیت المقدس کی مسجد اقصیٰ کے دروازے پر پہنچے، اور جب وہاں پہنچتی ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے مرحبا کہنے والی ہے جی جماعت کے اندر بھی موجود ہیں، یہاں نماز پڑھ رہے ہیں، وہاں پر موجود ہیں استقبال کرنے والوں میں۔ اب کوئی کہنے والا یہ اگر کہے کہ نماز چھوڑ کر چلے گئے ہوں گے تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنی زیادہ سپیڈ کے ساتھ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پہلے وہ وہاں پر کیسے پہنچ گئے؟ اور پھر نماز اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے نا جی، تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑ کر وہ کیسے جا سکتے تھے؟ پتہ یہ چلتا ہے، مولوی اشرف علی تھانوی کو بھی یہ لکھنا پڑا اپنی کتاب نشر الطیب کے اندر، اس سے پتہ چلتا ہے ایک جسم ایک ہی آن میں متعدد دور دور جگہوں پر موجود بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بھی میں عرض کرتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ ایک جگہ پر وہ جسم کوئی اور کام انجام دے رہا ہو، دوسری جگہ پر وہ کسی اور کام کو انجام دے، اور یہ بات اللہ والوں کے لیے مشکل نہیں، آسان۔ پھر وہاں سے آسمان کی طرف چلے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سرکار کو الوداع کہا سارے پیغمبروں کی طرف، اور آنن فانن پہلے آسمان پہ پہنچے تو آگے دیکھا آدم علیہ السلام بیٹھے ہوئے، اسی طرح ہر آسمان پر کسی نہ کسی اس پیغمبر کو دیکھا جو کہ بیت المقدس کی مسجد کے اندر سرکار کو الوداع کہہ رہے تھے جی، قابل توجہ بات ہے نا جی۔ اور چھٹے آسمان پہ حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، ساتویں آسمان پہ جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو دیکھا۔ تو یہ حاضر و ناظر کے دلائل میں سے ایک زبردست دلیل ہے کہ اللہ والے ایک ہی وقت میں اگر چاہیں تو اپنے پروردگار کے اذن سے وہ کئی مختلف اور متعدد مقامات پہ حاضر بھی ہو سکتے ہیں اپنے جسم کے ساتھ، اور ہر جگہ پر علیحدہ کوئی نہ کوئی کام جو ہے وہ بھی کر سکتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم معراج شریف کی انتہا میں آپ پہنچے سدرۃ المنتہا پہ، رب تعالی نے فرمایا اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، اس وقت سدرہ کو ڈھانپ رکھا تھا جس چیز نے ڈھانپ رکھا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے عظمت شان کی وجہ سے وہ تفصیل بیان نہیں فرمائی، بلکہ اس کے اندر ابہام رکھا تاکہ سننے والے کا شوق جو ہے اس کے اندر زیادتی ہو۔ تفسیر نیشہ پوری سے حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی تفسیر در منصور میں نقل فرماتے ہیں ایک حدیث پاک سے، اس یغش السدرۃ ما یغشی کا مطلب کیا ہے؟ سدرہ کا پتہ ہے، ساتویں آسمان سے اوپر
جیسے جیسے ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا فاصلہ ہے، اس کے اوپر سدرۃ المنتہا. سدرہ عربی زبان میں کہتے ہیں بیری کے درخت کو. تو سدرہ کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہاں ایک درخت ہے بیر کا، اور وہ اتنا بڑا درخت ہے، اتنا بڑا درخت ہے، اتنا بڑا درخت ہے کہ اس کی جڑیں 7ویں آسمان کے اوپر تک پہنچ رہی ہیں، اور اس کی شاخیں بلندی میں بھی بہت دور تک، اور سائیڈوں میں ایسے سمجھیں کہ مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک ساری کائنات کا جو یہ ایریا ہے وہاں پر، وہ سارا جو ہے اس کے پتوں اس کی شاخوں نے گھیرا ہوا. اور جس حدیث پاک کا میں ذکر کرنے لگا تھا وہ یہ ہے جی، استأذنت الملائکۃ الرب تبارک و تعالی فی زیارت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فأذن لهم. فرشتوں نے اللہ تعالی سے اجازت مانگی کہ مولا ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پیغمبر آخر الزمان کی زیارت کرنا چاہتے ہیں اس رات، جو مہمان شب اسرا بن کے تشریف لا رہے ہیں، تو ہمیں اس زیارت کا اذن دو. تو رب تعالیٰ نے ان کو اذن دیا. فغاشیت السدرہ، تو یہ ملائکہ جو ہیں اللہ تعالیٰ کے فرشتے، یہ اس بیر کے درخت کے اوپر جو مشرق سے مغرب تک پھیلا ہوا تھا، اس کے اوپر یہ فرشتے جو ہیں یہ آ کے تو بیٹھ گئے. اور ایک حدیث پاک کے اندر میں نے پڑھا ہے، سدرۃ المنتہا کے ہر پتے کے اوپر اللہ تعالیٰ کا ایک ایک فرشتہ تھا. اور فرشتے کا کوئی وزن تو نہیں ہوتا نا، اپنی اصلی حالت میں ہوتا. مت کوئی یہ کہے کہ پتے کے اوپر کس طرح وزن پڑ سکتا ہے، وہ پتا تو پھر گر جائے نیچے یا پھٹ جائے، نہ ایسا نہیں. اور ایک حدیث پاک کے اندر میں نے پڑھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو ہیں یہ اپنی فل نورانی کیفیت میں تھے. یعنی اس طرح لگ رہا تھا جیسے دور سے دیکھنے والا جو ہے اگر وہ دیکھے تو اس کو یہ معلوم ہو کہ بڑے بڑے ہیوی قسم کے قمقمے، ہیوی قسم کی لائٹیں جو ہیں وہ سدرۃ المنتہا کے ہر 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 پتے کے اوپر لگی ہوئی ہیں. تو جس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا تو ان سارے فرشتوں نے سرکار کی زیارت بھی کی اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ صلاۃ و سلام بھی پڑھا. اس کے بعد سرکار پہنچتے ہیں سدرۃ المنتہا سے آگے. سدرہ بیری کو کہتے ہیں، منتہا کا معنی ہے انتہا کی جگہ، تو اس کو سدرۃ المنتہا اس لیے کہتے ہیں کہ عالم امکان، یہ جہان شہادت جو ہے، یہ سارے کا سارا جو ہے نا یہ اس بیر کے درخت تک ہے. اس سے آگے اس جہان کی کوئی چیز نہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لاکھوں کروڑوں پردوں کو طے کرتے ہوئے، جبریل علیہ السلام کو بھی پیچھے چھوڑتے ہوئے، اب خود اپنی سپیڈ کے ساتھ سرکار جا رہے ہیں. پہلے براق تھا زمین سے آسمان تک. بعض روایتوں کے اندر براق کا ذکر آتا ہے، بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ ایک سلم تھی، یعنی ایک سیڑھی سونے کی، وہ اللہ تعالیٰ نے وہاں لگوا دی تھی، اور اس سیڑھی پر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزر کے گئے. مگر کتنی دیر میں؟ زمین سے آسمان تک اتنی بھی نہیں، اس سے بھی پہلے. تطبیق اس طرح ہے، سیڑھی بھی لگائی گئی اور براق کے اوپر بھی سرکار سوار ہوئے، اور براق ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پہ لے گیا. سدرۃ المنتہا سے آگے سرکار کی روانگی ہوتی ہے تو میرے عزیزان گرامی، رف رف ایک قسم کا خوبصورت اور نرم اور ملائم بیڈ ہے، بستر ہے. ہاں جی، بس آپ یہ سمجھیں کہ جیسے بستر ایک لا سلکی بستر ہوتا ہے نا جی، الیکٹرانک، تو اس کے اوپر سرکار کو حکم ملا تشریف رکھیں، اور اب وہ بستر جو ہے نا وہ اوپر جانے لگا. اور ظاہر ہے کہ یہ رف رف جو ہے یہ بھی اپنی سپیڈ سے چل رہا تھا، اور اس کی سپیڈ براق کی سپیڈ سے بھی زیادہ تیز تھی. بے شمار منزلیں رف رف کے اوپر بیٹھ کر طے کی. اس کے بعد اب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ خود اپنی
محمدیت کی رفتار کے ساتھ آپ خود جاتے ہیں، اور وہ رفتار محمدیت کی جو رفتار ہے وہ براق کی رفتار سے بھی زیادہ تیز ہے، اور وہ رف کی رفتار سے بھی زیادہ۔ کوئی شخص یہ نہ کہے کہ اگر سرکار کی اپنی رفتار ہی، اپنی سپیڈ ہی اتنی تیز ہے تو رفتار میں تو آپ کے لیے براق کی کیا ضرورت تھی، آپ کے لیے رف کی کیا ضرورت تھی۔ میں پہلے بھی پچھلے برسوں میں بھی عرض کر چکا ہوں کہ آپ حضرات اس کو یوں سمجھیں کہ پروٹوکول ہوتا ہے ہر قسم کے مہمانوں کے لیے، تو یہ سرکار کے لیے ایک پروٹوکول تھا۔ اب مثال کے طور پر مجھے جانا ہو، اگر چودھری عبدالستار خان صاحب شیروانی صاحب موجود ہیں، ان کے گھر جانا ہو تو میں پیدل جا نہیں سکتا، وہاں جا سکتا ہوں نا، مگر یہ مجھے پیدل جانے دیں گے؟ کبھی بھی نہیں۔ تو یہ پروٹوکول کی بات ہے، یہ اعزاز کی بات ہے۔ اور جب براق بھی رکا، رف جو ہے وہ بھی رکا، جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ بھی ساتھ چھوڑ گئے۔ اب نہ کوئی ساتھی، نہ کوئی غمخوار، نہ کوئی مونس، نہ کوئی سواری، تو اب سرکار اپنی محمدی سپیڈ کے ساتھ آپ تشریف لے جاتے، چلتے گئے چلتے گئے چلتے گئے، اس جہان میں پہنچے کہ جہاں پر جہاں کا لفظ بھی فٹ نہیں آتا۔ اللہ تعالی وحدہ لا شریک کی ہستی سے سرکار کی ملاقات ہوئی۔ بعض عرفاء نے یہ لکھا ہے کہ 18,000 موضوعوں پر، 18,000 ٹاپکس پر اللہ تعالیٰ کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان باتیں ہوئیں۔ وہاں سے اب واپس چلتے ہیں، حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 5ویں آسمان سے گزرنے لگے تو جناب موسیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے روک لیا اور عرض کیا کہ حضور، اللہ تعالیٰ کی ملاقات کر کے آپ تشریف لا رہے ہیں تو امت کے لیے کیا لائے ہیں تحفہ؟ آپ نے فرمایا کہ 50 نمازیں اللہ پاک نے میری امت کے لیے دی ہیں، اور میں بڑا خوش ہوں۔ 24 گھنٹوں میں 50 نمازیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ حضور، میں آپ سے پہلے دنیا میں آ چکا ہوں، بنو اسرائیل کو میں نے ہر طرح آزمایا اور کوشش بھی کی، سب کچھ کیا، اور اس سے جو مجھے تجربہ حاصل ہوا اس کی روشنی میں میں یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ کی امت جو ہے وہ 50 نمازیں نہ پڑھ سکے گی۔ فرجع الی ربک فاسألہ التخفیف، اپنے رب کے پاس پھر جائیے اور تخفیف کا سوال کیجیے کہ مولا رعایت فرما۔ سرکار پھر واپس تشریف لے گئے، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا۔ جب مواجہہ میں پہنچے تو عرض کیا کہ مولا، میری امت 50 نمازیں پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتی، فخفف عن امتی، میری امت کے ساتھ کچھ رعایت، کچھ کم کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا جاؤ، 5 میں نے کم کر دی۔ سرکار واپس تشریف لائے، موسیٰ علیہ السلام نے پھر روک لیا اور وہی بات کہی۔ سرکار پھر تشریف لے گئے اور عرض کیا اپنی سپیڈ سے۔ اب یہاں کسی سواری کا ذکر نہیں ہے کسی حدیث میں، تو وہاں پھر وہی بات عرض کی کہ مولا، میری امت اتنی نمازیں بھی نہیں پڑھ سکتی، 45 بھی، تو اور تخفیف فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ نے 5 اور کم کر دی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرنے لگے تو آپ نے پھر روک لیا، پھر وہی بات کہی۔ سرکار نے پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری دی اور حاضری دے کر تخفیف طلب کی، اور اس طرح ہر پھیرے میں 5 نمازیں جو ہیں وہ معاف ہوتی ہیں، اور آخری بار میں جب کہ صرف 5 باقی رہ گئی تھی، سرکار جب واپس تشریف لائے نا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ حضور، میرا تجربہ ہے کہ یہ لوگ 5 بھی نہیں پڑھ سکتے، تو اپنے رب کی بارگاہ میں ایک بار پھر چکر لگائیے اور رعایت طلب کیجیے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں اے موسیٰ علیہ السلام، میں 9-10 مرتبہ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور میں نے تخفیف کی طلب کی، اور میرے مولا تعالیٰ نے ہر بار میری اس خواہش کی، میری اس آرزو کی لاج رکھی، اور 5 نمازیں اللہ تعالیٰ معاف کرتا رہا۔ اب تو رہ ہی 5 گئی ہیں، تو اب میں کیا تخفیف مانگوں اللہ تعالیٰ سے؟ مطلب یہ بنتا ہے کہ کیا یہ 5 بھی جاتی رہیں، ختم ہو جائیں اس پھیرے میں؟
تو امت کے لیے پھر تحفہ کیا لے کے جا رہا ہوں؟ بات سمجھ گئے آپ کے نہیں؟ یہ ہوا۔ اب یہاں پر یہ سوال ہے، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنی حضور کی امت کے ساتھ ہمدردی یہ کس وجہ سے تھی؟ اور کسی پیغمبر نے تو اس ہمدردی کا اظہار نہیں کیا، کسی فرشتے نے نہیں کیا، ان کو یہ کیوں تھی؟ عرفاء یہ ارشاد فرماتی ہیں، اللہ والے یہ ارشاد فرماتے ہیں جن کے دلوں کے اندر دروازے ہیں جی علم لدنی کے اللہ پاک نے کھلے، آتیناہ من لدنا علما کے تحت، وہ فرماتے ہیں اصل بات نہ نمازیں کم کرانے کی تھی، نہ حضور کی امت کے ساتھ ہمدردی کی تھی، اصل بات کچھ اور تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا تھا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، ربی ارنی انظر الیک، کہ مولا مجھے اپنا دیدار تو کرا دیجئے، میں آپ کی طرف دیکھنا چاہتا ہوں، آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن پاک کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لن ترانی یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تم ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ آگے پھر پہاڑ کے اوپر یہ صرف سمجھانے کے لیے، تجربہ کرانے کے لیے اللہ پاک نے ایک صفاتی جلوہ ڈالا، وہ پہاڑ جو ہے وہ جل کے تو راکھ ہو گیا، سرما بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے خر موسیٰ صاعق، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے، اس کو دیکھ نہ سکے، برداشت نہ کر سکے۔ تو ان کے دل میں یہ ایک کسک تھی، میں اتنا عمر رسیدہ بھی تھا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نے یہ سوال کیا تھا دیدار کا، اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا کہ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا، پھر صفاتی جلوہ دکھایا تو میں بے ہوش ہو گیا۔ اور یہ جوان مجھ سے کم عمر، میرے بعد آنے والا ایک لڑکا، یہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کے بارگاہ میں گیا اور اپنی آنکھوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی کر کے تو واپس تشریف لایا۔ اگر اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا مجھے نصیب نہیں ہوا تو کم سے کم اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے ان آنکھوں کو تو میں نے دیکھ لیا ہے کہ جن آنکھوں نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا، اور بار بار واپس بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ سرکار کی آنکھوں میں جو انوار اور جو کیفیات اللہ تعالیٰ کی زیارت کے بعد وارد ہوئے، ان کی ایک مرتبہ زیارت کرنے کے بعد پھر ان کا دل چاہتا کہ ایک بار پھر یہ زیارت کر کے آئیں تاکہ نئے انوار اور تجلیات اللہ تعالیٰ کے دیدار کے لے کر آئیں، اور ہر بار میں ان کی زیارت کروں۔ اس لیے وہ تو ابھی بھی بس نہیں کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ حضور آپ پھر جائیں۔ اصل معاملہ یہ تھا کہ نئے انوار و تجلیات جو آنکھوں کے اوپر وارد ہوں گے تو ان کو لے کر سرکار آئیں گے۔ کبھی آپ نے کوئی خوبصورت چیز اگر دیکھی ہو تو آنکھیں جو ہیں وہ بھی خوش ہو جاتی ہیں، آنکھوں کے اندر بھی ایک تاثیر پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ہی تو دیدار تھا۔ اور میاں محمد بخش صاحب نے شاید اس کا ترجمہ کرتے ہوئے یہ کہا ہے، جنی اکھیں دل بر ڈیٹھا او اکھیں تک لئیاں تو ملیوں تا ساجن ملیا ہن آسان لگ پئیاں۔ یہاں پر ایک گمسان کا مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا بھی یا نہیں، اللہ کی زیارت سے بھی سرکار مشرف ہوئے یا نہیں ہوئے۔ تو بہت سارے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ممکن ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ اس سلسلے میں بڑے اختصار کے ساتھ عرض کروں گا۔ نمبر ایک تو یہ حدیث ہے معجم اوسط طبرانی کی، سند اس کی صحیح ہے، کوئی راوی کمزور نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سرکار کے صحابی بھی ہیں، سرکار کے کزن بھی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں ان محمدً صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رأى ربہ مرتین، مرتن ببصرہ ومرتن بفؤادہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حق تعالی کو دیکھا تھا، ایک مرتبہ سرکار نے اپنے سر کی ان آنکھوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی زیارت کی،
اور دوسری مرتبہ سرکار نے اپنے دل کے ساتھ سرکار کی اللہ تعالیٰ کی زیارت کی۔ حدیث نمبر 2، اس کو امام نسائی نے سند صحیح کے ساتھ روایت کیا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں اتعجبون ان تکون الخلۃ لابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام والکلام لموسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام والرؤیۃ للنبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ فرماتے ہیں کیا تم تعجب کرو گے کہ خلت دلی جرانہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو حاصل ہوا؟ تم تعجب کرو گے اس پر؟ رب تعالیٰ کے ساتھ ہم کلامی کا شرف موسیٰ علیہ السلام کو حاصل ہوا، تم تعجب کر سکتی ہو اس بات پر؟ قرآن کے اندر اس کا ذکر آیا ہے دونوں باتوں کا۔ اور کیا تم اس بات پر تعجب کرو گے کہ سرکار محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ پاک نے اپنا دیدار عطا فرمایا، اور دیدار کے تابع خلیل ہونا بھی ہے اور کلام کرنا، دیدار بھی ہوا، کلام بھی فرمایا، سب کچھ۔ یہ حدیث بھی سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تیسری حدیث سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے خادم اور صحابی کی ہے، جن کا تذکرہ اکثر میں کرتا رہتا ہوں۔ اے کاش کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان کے جوتے اٹھانے والوں میں ہمیں کر دے۔ ان سے امام محدث ابن خزیمہ نے معتبر اور قوی سند کے ساتھ روایت کیا کہ وہ فرماتے ہیں رآ محمد ربہ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جناب محمد اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا، رب کا دیدار کیا۔ 3 حدیثیں ہو گئی، اور چوتھی حدیث جو ہے صحیح مسلم کے اندر اور حدیث کی بہت ساری کتابوں کے اندر حضرت ابو ذر غفاری کی ہے۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حل رأیت ربک، کہ حضور کیا آپ نے اپنے رب کو بھی کبھی دیکھا ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو الفاظ ہیں 2 طرح ان کو پڑھا گیا ہے۔ ایک الفاظ یہ کہ نور انا اراہ، اللہ تعالی وحدہ لا شریک ایک بے مثل اور بے مثال نور ہے، اس کا معنی بھی اللہ ہی جانتا ہے یا اللہ تعالیٰ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ورنہ یہ جو دنیاوی انوار ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے ہیں، یہ تو آراز ہیں، یعنی وہ چیز کہ جو کسی دوسری چیز کے ساتھ قائم رہ سکتی ہے، خود اس کا اپنا وجود بھی کوئی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو عرض ہونے سے بھی پاک ہے، اللہ تعالیٰ جوہر ہونے سے بھی پاک ہے۔ اب وہ نور ہے، قرآن نے بھی فرمایا کہ وہ نور ہے، تو اس کا نور ہونا جو ہے اس کے معنی یہ نہیں جو ہم جانتے ہیں، اس کے معنی وہی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کا رسول جانتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اتنا ہم ضرور کہیں گے کہ وہ ایسا نور ہے کہ جیسا اس کی شان کے لائق، بس اس سے زیادہ ہم نہ کہیں گے۔ تو فرمایا نورن، وہ اللہ نور ہے، انا اراہ، میں جہاں بھی اس کو دیکھوں۔ انا جو ہے اس کا معنی ہے میں، حروف استفہام میں سے بھی ہے یہ، میں کہاں بھی اس کو دیکھوں، یعنی میں کہاں بھی اگر ہوں دیکھنے کے وقت تو میں دیکھتا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک جو ہے وہ نور ہے، ایک معنی تو اس کا یہ ہے۔ دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ نور انی اراہ، کہ وہ تو نور ہے اور بے شک میں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں، یہ نہیں فرمایا انی رأیتہ، میں نے اس کو دیکھا پاسٹ ٹینس کے ذریعے، ماضی کے صیغے سے نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا نور انی اراہ، وہ تو نور ہے، میں اس کو دیکھتا ہی رہتا ہوں، میں اس کو دیکھا کرتا ہوں۔ یہ فعل مضارع ہے، جانتے ہو نا، فعل مضارع کے اندر زمانہ حال بھی ہوتا ہے اور زمانہ مستقبل بھی ہوتا ہے۔ وہ نور ہے، میں تو اس کو دیکھتے ہی رہتا ہوں۔ اب میرے دوستو یہ 4 حدیثیں ہیں صراحتاً ان کے اندر آ گیا ہے، اور چاروں حدیثیں صحیح کے درجے کی۔
لہذا جو باتیں ہمارے مخالفین پیش کرتے ہیں وہ صراحتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان عالی شان کے سامنے وہ ہیچ ہیں. ان کا یا تو وہ مفہوم نہیں ہے، وہ مفہوم لیتی ہیں، اور یا پھر یہ کہ ان کے اندر وہ وزن نہیں ہے جو وزن وہ بنانا چاہتی ہیں. سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے سامنے کس چیز کا وزن ہو سکتا ہے؟ اسی لیے سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تفسیر روح المعانی کے اندر امام سیدی محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا کہ آپ سے کسی شخص نے یہ پوچھا کہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے، تو بتا سکتے ہیں کہ کیسے دیکھا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اور رؤیت حق والکیف مجہول والسوال عنہا بدعۃ. آپ نے فرمایا کہ جہاں تک دیدار باری تعالیٰ کا حصول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو یہ مسئلہ ہے برحق، اور والکیف مجہول، اور کس طرح دیکھا یہ کیفیت جو ہے اس کا کسی کو علم نہیں، یا جس کا دیدار ہوا وہ جانے یا جس نے دیدار کیا وہ جانے. میں تجھے کیسے بتاؤں؟ میں نے تو نہیں دیکھا، میں کیسے بتاؤں؟ اور فرمایا والسؤال عنہا بدعۃ، اور جو شخص کیفیت کے بارے میں سوال پوچھتا ہے وہ بدعتی اور بد مذہب ہے. ایک شخص نے آپ سے یہ سوال کیا کہ اے امام، آپ برملا یہ فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے، ذرا یہ تو فرمائیے کہ بی بی عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو حضور نے نہیں دیکھا. وہ فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو سرکار نے نہیں دیکھا. تو اب کیا کہیں گے؟ اس کا جواب کیا دیں گے؟ آپ نے فرمایا میں اس کے جواب کے اندر حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ پیاری امی جان کے شوہر محترم کا فرمان پیش کروں گا کہ آپ سے جب پوچھا گیا کہ حضور آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے تو آپ نے فرمایا کہ نعم انی اراہ، ہاں میں تو اس کو دیکھتا رہتا ہوں. اب بتاؤ کہ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ کا قول زیادہ وزنی ہے یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان زیادہ وزنی؟ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہو کہ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس مسئلے کا پتہ نہیں چل سکا. اور ہر کوئی جو ہے وہ ہر مسئلے کا عالم تھوڑی ہوتا ہے. اس زمانے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بہت زیادہ پھیلی بھی ابھی نہیں تھی. تو بات سمجھ گئے؟ تو عائشہ صدیقہ کا فرمان پیش کرتے ہو، میں ان کے شوہر محترم کا فرمان پیش کرتا ہوں، اور یقین کرتا ہوں کہ ان قول زوجہا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم و رضی اللہ تعالی عنہا ارجح من قول عائشہ. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سرکار کا قول زیادہ وزنی ہے، سرکار کا فرمان زیادہ قابل اعتبار. اور مطلب یہ ہے کہ شریعت نام نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کا ہے نا، سرکار کی سنت کا نام، سرکار کے فرمان کا نام شریعت ہے، کسی اور کی فرمانے کا نام تو شریعت نہیں. اگر صحیح حدیث میں یہ آ گیا تو اگر ایک دو صحابہ کرام جو ہیں ان کو اس حدیث کو پتہ نہیں چل سکا، اس حدیث کا یہ اس حدیث تک رسائی ان کی نہیں ہو سکی، تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، کوئی حرج والی بات نہیں ہے. لیکن یہ حق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سرکار کو اپنی رؤیت عطا فرمائی. کیا آپ نے سنا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس تشریف لاتے ہوئے روکتے ہیں، روک کر کیا فرماتے ہیں؟ ساری بات کر کے آخر میں کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں فرجع الی ربک فاسأل التخفیف. یہ فرمایا اپنے رب کے پاس پھر جاؤ. ارجع صیغہ امر ہے، آپ لوٹ کے جاؤ. الی ربک، اپنے رب کے پاس لوٹ کے جاؤ، اپنے رب کے پاس. تو جہاں تک رب کا علم اور رب تعالیٰ کی قدرت ہے وہ تو ہر جگہ پر موجود ہے. جہاں پر وہ بات کر رہے تھے وہاں پر بھی وہ موجود تھی، وہاں پر بھی وہ موجود تھی. تو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کے جانے کا کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ قدرت اور علم اور تصرف تو ہر جگہ پر موجود ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی ذات تو ہر جگہ موجود نہیں. تو اس لیے جہاں تم نے اپنے رب کا پہلے دیدار حضور آپ نے کیا وہیں پہ لوٹ کے جاؤ. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ
یہ کلمہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ارجع الی ربک، اپنے رب کے پاس لوٹ کے جاؤ. تو پھر اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دیدار بھی ہوا تھا، ہم کلامی بھی ہوئی تھی اور بے تکلفی تھے اس میں. اور دوسری بات میں یہ عرض کروں گا، امام اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر روح البیان میں سارے دلیلیں اور سوالات اعتراضات کے جواب دینے کے بعد آخر میں ایک بات فرمائی ہے. فرماتے ہیں کہ اے مخاطب، میں تجھ سے پوچھتا ہوں، اے منکر، اے اعتراض کرنے والے، میں تجھ سے پوچھتا ہوں کہ اگر ایک دوست اپنے جانی دوست کو ساری مخلوق سے علیحدہ تنہائی کے اندر طلب فرمائے ملاقات کے لیے، اور جب وہ دوست اس کے پاس پہنچے تو اس وقت وہ پردے کے پیچھے رہے، یہ ممکن کیسے ہے؟ تو بتا، یہ دوستی کا کوئی یہ طور طریقہ ہے؟ فرماتے ہیں اگر کچھ بھی دلیل نہ ہو، صرف اتنی بات ہو کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر سے اٹھوا کر تو لامکان پر بلوایا اور اپنے ساتھ ملاقات کے لیے بلوایا، تو یہ بات محال سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے اخلاق سے یہ بات محال سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا چہرہ بھی نہ دکھا. اس لیے امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب کوئی پوچھتا دوران درس حدیث کے دوران پوچھتا کہ کیا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے، تو آپ کیا فرماتے نعم رآہ 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 حتی انقطع نفس. جب کو پوچھتا کہ بتائیے کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ ہاں دیکھا ہے دیکھا ہے دیکھا ہے دیکھا ہے دیکھا ہے دیکھا ہے. اتنی بار تک فرماتے رہتے کہ جب تک آپ کا سانس ساتھ دیتا، اور آخر میں سانس جب ختم ہو جاتا، سانس رک جاتا، تو پھر آپ بند کرتے. تو یہ کوئی ایسی باتیں نہیں ہیں جن کے اوپر جاہلانہ اعتراضات کیے جائیں.